بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پیپے سرنا جتنا طاقتور اور زبردست تھا اتنا ہی ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بھائی سرنا کے بل پر بہت کچھ کر گزرتی تھی۔ جب وہ نہیں رہا تو کئی برس سے تنہا حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، اور یہ بڑی بات تھی کہ کوئی دشمن اس پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ پچھلے حالات سمجھا رہے تھے کہ آمنہ فرہاد اپنی ہونے والی بہو پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی، اور پارس دور رہنے کے باوجود کسی برے وقت میں سانس کی طرح اس کے اندر اتر آئے گا۔ ایسی باتیں سوچ کر اس کا حوصلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈمی پارس تیار کرے گی، اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا کر رکھے گی، پھر اسے ایک خالی گن کی طرح ہاتھ میں لے کر واشنگٹن جائے گی، اور وہ ڈمی ایک بھری ہوئی بندوق نظر آتا رہے گا۔ وہ شہر کے ہوٹلوں، کلبوں اور بازاروں میں ایسے کسی جوان کو تاڑنے لگی جو پارس کے قد اور جسامت کا ہو۔ چہرہ تو کوئی سا بھی چل سکتا تھا، کیونکہ پارس اکثر مختلف بحروپ میں رہا کرتا تھا۔ اس شہر میں اس کے محبوب جیسے قداور، صحت مند اور خوبرو نوجوان درجنوں نظر آئے، مگر ان کے خیالات پڑھنے سے پتہ چلا وہ صرف اپنی اپنی مادری زبان جانتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں پارس کی طرح مختلف زبانیں سکھاتی۔ ان میں سے کئی عیاش رئیس زادے تھے جو پارس کی طرح ایکشن میں نہیں رہ سکتے تھے، کئی ایسے تھے جو بات سے بات بنانا نہیں جانتے تھے۔ پارس کی کوئی خوبی کسی میں نہیں ملی۔ ایک دن ایک رات اسی تلاش میں سرگرداں رہنے کے بعد ایک شاپنگ سینٹر میں نہایت خوبرو اور سمارٹ نوجوان دکھائی دیا۔ ایک ایسا صحت مند اور کثرتی بدن کا حامل تھا کہ ہاتھ پاؤں فولاد کی طرح سخت دکھائی دیتے تھے۔ شیتارا نے طے کر لیا کہ اسی کو ٹریپ کر کے ڈمی پارس بنائے گی۔ اس سے پہلے وہ کئی جوانوں کے خیالات پڑھ چکی تھی۔ وہ ایسی حسین اور دل نشین تھی کہ جوان خود اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اسے مخاطب کرتے تھے، پھر ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے کے دوران وہ سامنے والے کے چور خیالات پڑھ لیا کرتی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں جو خوبرو جوان نظر آیا اس نے سیاہ چشمہ پہن رکھا تھا۔ شیتارا اس کے قریب پہنچ کر اپنے لیے کاسمیٹکس کا کچھ سامان خریدنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جوان اس کی طرف مائل ہوگا۔ وہ اس کی طرف سے بظاہر بے نیاز رہی، انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک فیس لوشن پسند کرنے کے بعد سر گھما کر دیکھا تو وہ دکان سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی پسند کی ہوئی چیزوں کی قیمت کاؤنٹر پر ادا کی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی تو وہ ایک کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہا تھا۔ وہ بھی تیزی سے چلتی ہوئی اپنی رینٹڈ گاڑی کے پاس آئی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ وہ جوان جس کار میں جا رہا تھا وہ بھی ایک رینٹڈ گاڑی تھی، اور اس پر ہوٹل شیرٹن کا ایک سٹکر لگا ہوا تھا۔ اس کا تعاقب کرنے کے دوران یہ اطمینان تھا کہ وہ ٹریفک کی بھیڑ میں گم ہوگا تو وہ اسے ہوٹل شیرٹن میں ڈھونڈ لے گی۔ دونوں کاریں آگے پیچھے دوڑتی رہیں، ان کے درمیان کئی گاڑیاں آتی جاتی رہیں اور مختلف موڑ پر مڑتی رہیں۔ پھر آگے جا کر کار سست رفتار ہو گئی، رہ رہ کر جھٹکے کھا کر سڑک کے کنارے رک گئی۔ شیتارا نے بھی اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر گاڑی روک لی۔ وہ جوان کار کا بونٹ اٹھا کر انجن پر جھک گیا تھا۔ شیتارا نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ اس جوان نے بونٹ گرا دیا تھا اور اب کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر رک گئی، پھر کھڑکی سے جھانک کر بولی، "May I help you?" وہ جوان سر گھما کر اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھنا چاہتا ہو۔ اس نے پھر انگریزی میں پوچھا، "کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتی ہوں؟" جواباً اس جوان کے ہونٹ کھلے، پھر وہ کچھ بولنے لگا۔ وہ کوئی ایسی اجنبی زبان بول رہا تھا جسے پہلے کبھی شیتارا نے نہیں سنا تھا، اس لیے اس نے فرانسیسی زبان میں پوچھا، پھر عربی زبان میں دریافت کیا، مگر وہ کوئی زبان نہیں سمجھ رہا تھا، صرف اپنی ہی بولی بول رہا تھا۔ شیتارا نے کار سے اتر کر ہوٹل کے سٹکر کو چھو کر پوچھا، "تم ہوٹل شیرٹن جاؤ گے؟" اس نے جلدی جلدی ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ اشارے سے بولی، "میری گاڑی میں بیٹھو، میں وہاں پہنچا دوں گی۔" وہ اپنی خراب گاڑی کو لاک کر کے اس کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شیتارا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے سوچ رہی تھی، میں اجنبی زبان کے الفاظ اور ان کے لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکوں گی، لیکن آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر جا سکتی ہوں۔ یہ جو آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے ہے اسے یہ ہوٹل میں پہنچ کر اتار دے گا۔ ویسے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اتنے بڑے شہر میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اپنی زبان کے سوا کوئی زبان نہیں بول رہا تھا اور نہ ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، "یور نیم،
کیا تم انگریزی کے عام ضروری الفاظ کے معنی بھی نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، نیم ایٹی، کیا تمہارا نام ایٹی ہے؟ نیم، یور نیم از ایٹی؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ تو عجیب سا نام ہے، کس ملک سے آئے ہو؟ یور کنٹری۔ وہ پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، مائی کنٹری سویڈن۔ شیتارا کے لیے یہ 3 الفاظ بہت تھے۔ اس نے ان الفاظ کی ادائیگی اور لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے دماغ میں پہنچی، پھر پہنچتے ہی واپس آ گئی۔ خوبرو جوان نے سانس روک لی تھی اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی بولی میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شیتارا نے پوچھا، کیا تم یوگا کے ماہر ہو؟ پھر اسے غلطی کا احساس ہوا۔ وہ صحت مند اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ ایسے افراد کا ذہن حساس ہوتا ہے، وہ خیال خوانی کی لہروں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ایک نامعلوم سی بے چینی محسوس کر کے سانس روک لیتے ہیں۔ اس جوان نے اپنے کوٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 انچ کی ایک ننھی سی انسانی کھوپڑی کا ڈھانچہ نکالا، پھر کھوپڑی کو اپنی کھوپڑی کے اوپر رکھ کر یوں بڑبڑانے لگا جیسے کسی بلا کو بھگانے کے لیے منتر پڑھ رہا ہو۔ وہ سمجھ گئی کہ اجنبی جوان ضعیف الاعتقاد لوگوں میں سے ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے سر پر کوئی بلا سوار ہو گئی ہے اور وہ اس بلا کو بھگانے کے لیے کوئی عمل کی ہوئی کھوپڑی اپنے سر پر رکھ کر منتر پڑھ رہا ہے۔ اس نے ایک شاپنگ پلازا کی طرف اشارہ کر کے پہلے اجنبی زبان میں کچھ کہا، پھر اپنے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، آئی شیونگ بلیڈ۔ وہ بولی، اچھا سمجھ گئی، تم شیو کرنے کے لیے بلیڈ خریدنا چاہتے ہو۔ اس نے پلازا کے سامنے کار روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر بولا، یو کم یو گو شاپنگ۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی کار سے باہر آئی، پھر اس کے ساتھ شاپنگ پلازا کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ وہ اجنبی انگریزی کے کچھ عام الفاظ جانتا تھا۔ وہ ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور فکروں کو گرفت میں لے کر اس پر تنویمی عمل کر سکتی تھی، پھر اپنا معمول اور تابعدار بنا کر اس کے ذہن میں انگریزی زبان نقش کر دیتی تو وہ فر انگریزی بولنے لگتا۔ اس نے شیونگ کا سامان خریدا، پھر دونوں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب شیتارا نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو وہ بولا، یو ٹی اے کپ آئی ٹی اے کپ۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تمہاری انگریزی سن کر ہنسی آتی ہے، اگر مریضوں کے سامنے بولو گے تو وہ سب ہنستے ہنستے صحت مند ہو جائیں گے۔ شیتارا نے بات ختم کرتے ہی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر فوراً ہی سانس روک کر گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ ایک ہاتھ سے سر تھام کر سوچنے لگی، کون ہے جو یہاں میرے اندر آنا چاہتا ہے؟ کیا وہ مائک ہرارے پھر مجھے تلاش کر رہا ہے؟ اجنبی جوان نے پوچھا، کیا میری طرح تمہاری کھوپڑی میں بھی کوئی بلا آئی ہے؟ شیتارا نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ نوجوان نے اسے 2 انچ کی کھوپڑی پیش کرتے ہوئے کہا، تم بھی اسے اپنے سر پر رکھو، یہ جادوئی کھوپڑی تمہارے پاس آنے والی بلا کو بھگا دے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ جادو نہیں ہے، ٹیلی پیتھی ہے، تم نہیں جانتے کہ… وہ کہتے کہتے چونک گئی، حیرانی سے اجنبی کو دیکھ کر بولی، تم تو بڑی روانی سے انگریزی بول رہے ہو۔ وہ عربی زبان میں بولا، میں کئی زبانیں بول سکتا ہوں، تم کسی بھی زبان میں یہ بتا سکتی ہو کہ میرا پیچھا کیوں کر رہی تھیں؟ وہ گھبرا کر بولی، کیا تم ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے ہو؟ ابھی میں نے سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا۔ بھائی تم نے خوب پہچانا، چلو اس ملاقات کی خوشی میں اپنے دماغ کے دروازے کھولو۔ وہ ذرا ہٹ کر بولی، نہیں، میں تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گی۔ اس نے دکان سے خریدا ہوا ایک بلیڈ نکال کر کہا، مجھے اپنے اندر خوش آمدید کہو ورنہ یہ بلیڈ تمہیں زخمی کرے گا، پھر میں آسانی سے تمہارے چور خیالات پڑھنے لگوں گا۔ وہ سہم کر بلیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ بولا، مجھے شیونگ کے سامان کی ضرورت نہیں تھی، ہاں یہ بلیڈ خریدنا ضروری تھا۔ تمہاری جیسی حسین عورتیں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی دشمن ان کے چاند جیسے مکھڑے پر بلیڈ سے خراشیں ڈال دے۔ کیا تم چاہو گی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تو پھر دیر نہ کرو، دماغ کا دروازہ کھول دو، میں 1 2 3 کہتے ہی تمہاری کھوپڑی میں چلا آؤں گا۔ ہاں تو گنتی شروع کر رہا ہوں، 1 2۔ شیتارا کے سامنے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتی تو اس سے پہلے ہی وہ اس کے جسم پر بلیڈ سے خراشیں ڈال کر اسے زخمی کر دیتا، پھر وہ اسے دماغ میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ اجنبی جوان نے 3 تک گنتی پوری کی۔ اس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ بیچاری بری طرح پھنس گئی تھی، پھر بھی وہ سوچ کے ذریعے بولی، میں نے تمہیں دماغ میں آنے دیا ہے لیکن تمہیں تنویمی عمل کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے ہی میرا پارس دہلی کی طرح پھر تمہیں شرمناک شکست دینے پہنچ جائے گا۔ اس کی باتیں سنتے ہی دماغ کے اندر ایک نسوانی کہا ابھرا۔ کوئی ہنسنے کے بعد چلی گئی۔ شیتارا نے کہا،
तुम मेरे दिमाग में आने वाले थे मगर कोई औरत आई थी, वो कहकहा लगा कर चली गई। अजनबी जवान ने कहा, अब वो मेरे अंदर कहकहे लगाकर कह रही है कि तुम मेरी निस्फ भाभी शितारा हो। उसने हैरानी से पूछा, मैं और तुम्हारी निस्फ भाभी? उसने फिर पराई सोच की लहरों को महसूस किया। उन सोच की लहरों ने कहा, मैं हूं सोनिया सानी और तुम्हारे सामने मेरा अली बैठा हुआ है। शितारा को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। उसने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली, फिर अली को दोनों हाथों से धक्का देकर बोली, अपने भाई की तरह बदमाश हो, इतनी देर से मुझे दहशत ज़दा कर रहे थे। वो बोला, मुझे क्या मालूम था कि तुम हो, तुम्हारी पेशानी पर भाभी का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ। वो मोहब्बत से घूर कर बोली, ये तुमने मुझे निस्फ भाभी क्यों कहा था? अली ने कहा, उस बदमाश के साथ रहोगी और निस्फ भी नहीं कहलाओगी। अल्लाह ने चाहा तो 6 बरस के बाद पूरी भाभी बन जाओगी। उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। वो अली का हाथ थाम कर बोली, आज तुमसे और सानी से मिलकर ऐसी खुशी हो रही है जैसे मैं पापा यानी फरहाद की फैमिली में दाखिल हो गई हूँ। सानी मेरे अंदर है, वो समझ सकती है कि मेरे अंदर मेरे धर्म की पुख्तगी की कैसी कशमकश जारी रहती है। मैंने कितनी बार सोचा कि पारस को ट्रैप करके उसे अपना ताबेदार शौहर बनाकर उसका मज़हब बदल दूं, मगर हर बार नाकाम रही और हर नाकामी के बाद मेरे अंदर की औरत ने कहा, मर्द को जादू टूने से नहीं, मोहब्बत से अपना वफादार बनाया जाता है। अली ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, एक दिन तुम इस कशमकश से निकल जाओगी। निकल तो जाऊंगी, आखिरी फैसले के मुताबिक पारस की बन जाऊंगी या फिर अपने धर्म की हो रहूंगी। लेकिन ऐसी कशमकश के दौरान मैंने कई बार पारस और पापा के एतमाद को धोखा दिया है। मैं काबिल एतबार नहीं रही हूँ। दुनियावी लिहाज से दुरुस्त कह रही हो, किसी से बार बार धोखा खाकर उस पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन हम सब जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब की हिदायत पर अमल करते हैं। उनकी यह हिदायत है कि हम तुम्हें धोखे देते रहने का मौका दिया करें और तुम्हें गुमराही से और दुश्मनों से बचाते भी रहें। वो गहरा सांस लेकर बोली, इसलिए पारस मेरी ख़ताओं को माफ़ करता रहता है और मुझे दुश्मनों से बचाता रहता है। सानी ने कहा, अच्छा बस संजीदा गुफ्तगू बहुत हो चुकी, हमें जिंदा दिली पसंद है, चलो मुस्कुराओ और गाड़ी स्टार्ट करो। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगी। अली ने कहा, सानी शेरटन में है, वहीं चलो और ये बताओ कहाँ भटक रही हो? मेरा ताकुब करने का मतलब ये था कि तुम मुझे ट्रैप करना चाहती थीं, आखिर मामला क्या है? वो बताने लगी कि पारस के मशवरे के मुताबिक वो उसी जैसे डेल डोल वाले सेहतमंद आदमी को डमी पारस बनाना चाहती थी ताकि सुपर मास्टर और माइक हरारे वगैरह इस धौंस में रहें कि शितारा के साथ पारस भी अमेरिका में है। अली ने कहा, मुझे पता है माइक हरारे तुम्हें ट्रैप करना चाहता है। यहाँ पिछले दिन अजीब इत्तफाक हुआ। वो तुम्हारी तलाश में काहिरा पहुँच गया था और सानी को शितारा समझता रहा। जब गलती मालूम हुई तो भाग गया। क्या वो इसी शहर में है? नहीं, वॉशिंगटन में है। यहाँ किसी ना किसी के दिमाग में रहकर मुझे तलाश कर रहा होगा। वो दोनों होटल में पहुँच गए। सानी ने कमरे का दरवाज़ा खोल कर शितारा को गले लगाया, फिर उसके गाल पर बोसा लेकर बोली, अंदर चलो, इत्मीनान से बातें होंगी। शितारा बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था जैसे सगे रिश्तेदारों का प्यार मिल रहा है, और क्यों ना मिलता। जब पारस अपना सगा था तो फिर उसके तमाम सगे भी अपने ही थे। अली ने फ़ोन पर खाना लाने का ऑर्डर दिया, फिर कहा, शितारा तुम्हें पारस के मशवरे पर अमल करना चाहिए। माइक हरारे की शामत आ गई है, अब मैं पारस बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। वो खुश होकर बोली, क्या वाकई? क्या तुम वाकई मेरे साथ पारस बनकर चलोगे? भाई तुम 2 घंटों से इसी मकसद के लिए मेरा पीछा कर रही थी ना। अगर मैं अली ना होता, कोई और होता तो मेरे दिमाग पर कब्जा जमाती, मुझ पर तनवीमी अमल करती, तब एक डमी पारस तैयार करती। बस तुम्हें इन तमाम झमेलों से निजात मिल गई है। मैं बना बनाया पारस तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। ओ अली, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। तुम वहाँ जाओगे तो सुपर मास्टर और उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों की नींदें उड़ जाएंगी, मगर सानी भी मेरे साथ होगी। मेरी सानी तो ज़रूर चलेगी, उसके बगैर ये ड्रामा इख्तिताम तक नहीं पहुँचेगा। मुझे बताओ सानी किस भेस में चलेगी? भाई ज़रा अकल से सोचो। जब मैं पारस बन रहा हूँ तो सानी मेरी शितारा बनेगी और तुम सानी बनकर हमसे ज़रा दूर दूर रहोगी और दुश्मनों पर नज़र रखोगी। वाह अली, क्या खूब आइडिया है। तुम और सानी बेतकल्लुफ़ी से रहोगे तो दुश्मनों को शुबा नहीं होगा। वो तुम दोनों को शितारा और पारस समझते रहेंगे और मैं तुम दोनों से अलग रहकर भी करीब रहा करूंगी। सानी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, शितारा मेरे दिमाग में आओ, मैं एक एयरलाइन के बुकिंग ऑफिस से राब्ता कर रही हूँ। अगर हमें सीटें ना मिली तो फिर टेलीपैथी के जरिए हासिल करनी होंगी। वो दोनों सीटें हासिल करने में मसरूफ़ हो गईं।
علی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کی معلومات کے مطابق سپر ماسٹر کے پاس 5 خیال خوانی کرنے والے تھے۔ ایک تو وہ شطرنج کا عالمی چیمپئن مائک ہرارے تھا، دوسرے کا نام ڈی کروسو تھا، باقی 3 3 ڈیز کہلاتے تھے۔ ایک کا نام ڈی ہاروے، دوسرے کا نام ڈی کرین اور تیسرے کا نام ڈی مورا تھا۔ ویسے انہیں 4 ڈی کہلانا چاہیے تھا، کیونکہ ڈی کروسو کے نام کے آگے بھی ڈی لگا ہوا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈی کروسو کو 3 ڈی سے کیوں الگ رکھا گیا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوٹل کا ملازم کھانا لے کر آیا تھا۔ ثانی کھانے سے پہلے ہوٹل کے ملازموں اور کچن کے انچارج وغیرہ کے خیالات کو پڑھ لیا کرتے تھی۔ کھانے میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، لہٰذا وہ اطمینان سے کھانے اور باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے دوران شیتارا کے موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے فون کا بٹن دبا کر ہیلو کہا، پھر پارس کی آواز سن کر خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، او پارس، بہت بڑی خوشخبری ہے، یہاں مجھے ثانی اور علی مل گئے ہیں، میں ابھی ان کے ساتھ ہوں، اور ایک بات بتاؤں، تمہارے مشورے پر عمل کر رہی ہوں، علی تمہاری جگہ پارس بن کر میرے ساتھ واشنگٹن جا رہے ہیں۔ پارس نے کہا، پھر تو میں مطمئن رہوں گا، تم اپنے لیے ڈھال اور سپر ماسٹر کے لیے طوفان لے جا رہی ہو، ذرا ثانی سے بات کراؤ۔ اس نے ثانی کو فون دیا۔ وہ فون لے کر کان سے لگا کر بولی، اے چھچھورے بدماش، میں سمجھ رہی ہوں تم ضرور کوئی الٹی سیدھی باتیں کرو گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ثانی، میں تم سے ہمدردی اور محبت کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ تم مجھ سے کس سلسلے میں ہمدردی کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو تقدیر کو منظور ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے۔ تمہیں علی پر بڑا ناز تھا، آخر وہ شیتارا کو دیکھتے ہی پھسل گیا اور اسی کی خاطر نام بدل کر پارس بن گیا۔ تم فکر نہ کرو، آج سے میں علی بن کر تمہارے آنسو پہنچوں گا، میرے پاس چلی آؤ۔ وہ بفر کر بولی، اے لفنگے، سڑے گلے بدماش، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر ایسی باتیں کرو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تم ہمیں سکون سے کھانے پینے دو گے بھی یا نہیں؟ اچھا، تو ابھی تم سب کھانے میں مصروف ہو، اللہ کرے تمہارے اس کو ٹھنسکا لگے۔ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا۔ اچانک علی کو ٹھنسکا لگا۔ وہ کھانستے کھانستے گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ ثانی نے تعجب سے دیدے پھیلا کر علی کو دیکھا، پھر غصے سے بولی، تمہارے بھائی کی زبان کالی ہے، ابھی اس نے کہا تھا کہ تمہیں ٹھنسکا لگے گا، آخر یہ کیا بلا ہے؟ علی نے کہا، تم خطرناک دشمنوں کو اپنی ذہانت اور حاضر دماغی سے انگلیوں پر نچاتی ہو، اور یہ پارس تمہیں الو بنا دیتا ہے، تمہاری نفسیات سے کھیلتا ہے اور تمہیں تحش دلاتا ہے۔ ارے بھائی، اتفاق سے ٹھنسکا لگا تھا، کیوں اس سے باتیں کر کے اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ وہ شیتارا کا بندر ہے، شیتارا ہی کو نچانے دو۔ ثانی نے اسے فون دیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم اس شیطان سے کیسے نبھا رہی ہو، لو تم ہی بھگتو۔ وہ فون لے کر مسکراتی ہوئی بولی، ہیلو پارس، ثانی میری بہت ہی پیاری بہن ہے، تم کیوں اسے پریشان کرتے ہو؟ وہ بولا، پہلے تو میں اسے بھابھی سمجھ کر چھیڑتا تھا، اب تم نے اسے بہن بنا کر میری سالی بنا دیا ہے، ذرا پھر فون دو اس سالی کو۔ ثانی نے کہا، دیکھو علی، ابھی میں شیتارا کے دماغ میں رہ کر سن رہی تھی، وہ مجھے سالی کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ علی نے کہا، تم نے یہ نہیں سنا کہ شیتارا تمہیں بہن کہہ رہی ہے، وہ رشتے سے سالی کہہ رہا ہے اور تم گالی سمجھ رہی ہو؟ تم آخر اس بدماش بھائی کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ میرے پرسکون رہنے کا راز یہی ہے کہ میں اسے اس کے حال میں ہی مست رہنے دیتا ہوں، وہ بڑا ڈھیٹ ہے، اسے مسکرا کر ٹال دیا کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ شیتارا نے فون پر پوچھا، کیا تم سن رہے ہو کہ تمہاری کیسی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ سن رہا ہوں، میرا نام ہو رہا ہے اور یہ میرے ہی لیے کہا گیا ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، میں تھوڑی دیر پہلے سو رہا تھا، خواب میں تمہیں پریشان دیکھا تو فوراً بیدار ہو کر خیریت معلوم کرنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو اور محفوظ ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم میرے دکھ سکھ کو خوابوں میں دیکھتے ہو؟ میں تمہاری محبت میں مغرور ہو جاؤں گی۔ ثانی نے لقمہ چباتے ہوئے ناگواری سے کہا، تمہیں الو بنا رہا ہے۔ شیتارا کھاتی رہی، پھر فون پر اسے باتیں کرتی رہی، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ 3 گھنٹے بعد فلائٹ نیو یارک جانے والی تھی۔ ثانی اور شیتارا نے خیال خوانی کے ذریعے 3 مسافروں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی سیٹیں کینسل کروا دیں۔ جس کاؤنٹر پر وہ کینسل کروانے آئے تھے، انہوں نے اسی کاؤنٹر کلارک کے دماغوں میں جا کر اس سے وہ تینوں سیٹیں اپنے نام کرا لیں۔ ان تینوں کے نام فرضی تھے، چہرے بدلے ہوئے تھے، جب تک وہ خود کو ظاہر نہ کرتے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ 3 گھنٹے بعد طیارے میں سوار ہوئے تو ایک سیٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا داؤد منڈولا ان میں سے کسی کو پہچان نہ پایا۔ وہ ثانی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اٹلی کے شہر روم میں عارضی قیام کے لیے جا رہا تھا۔
بچاؤ کی ایسی تدابیر پر عمل کرتے وقت آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ موت تو کسی ایک دن آتی ہے مگر شامت آتی جاتی رہتی ہے۔ اس فرار ہونے والے سفر میں بھی منڈولا کی شامت آ گئی تھی۔ ویسے وہ فی الحال اس لیے محفوظ تھا کہ ثانی اور علی بھی اسے مختلف بہروپ میں نہیں پہچان سکتے تھے۔ منڈولا طیارے کی سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ثانی، شیتارا اور علی درمیانی حصے میں تھے، منڈولا سے کافی فاصلے پر تھے۔ ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ سب نے اپنی آوازیں اور لہجے بدلے ہوئے تھے، لہٰذا وہ نہ تو چہروں سے اور نہ ہی آوازوں سے ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ سب اجنبی ہم سفروں کی حیثیت سے اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن ایک طیارے میں ٹیلی پیتھی کے 3 ایٹم بم ہوں اور علی نام کا ایک ہائیڈروجن بم بھی موجود رہے اور وہاں دھماکے نہ ہوں، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر دھماکے کیسے ہوں گے؟ منڈولا کے علاوہ ثانی اور شیتارا نے بھی یہ طے کیا تھا کہ سفر کے دوران خیال خوانی نہیں کریں گے، ایسا کرنے سے خامخواہ دشمنوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ چاروں اپنی اپنی دانست میں کوئی غلطی نہیں کرنے والے تھے، جبکہ غلطی کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ ڈی کروسو نے اپنی معمولہ فرائے اینڈرسن کے دماغ میں پارس کی پوری ہسٹری نقش کر دی تھی۔ اس پر تنویمی عمل کرنے سے پہلے پارس کی مختلف تصاویر اور ویڈیو فلم دکھائی تھیں اور کہا تھا، تم جتنی حسین ہو اتنا ہی یہ جوان خوب رو اور سمارٹ ہے، تم دونوں کی جوڑی خوب رہے گی۔ مس فرائے اینڈرسن نے کہا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ یہ جوان بڑا ہی پرکشش ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں اینتھنی سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ ڈی کروسو نے مکاری سے مسکرا کر کہا، بے شک یہ دل کا معاملہ ہے، گلگت پہنچتے ہی اینتھنی ہماری ٹیم میں شامل ہو جائے گا۔ وہ امریکہ کا مشہور کوہ پیما ہے، ہمیں سیاچن گلیشیئر کی بلندیوں تک ضرور پہنچائے گا۔ ایسے دلیر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھنے والے پر تمہارا دل آ گیا ہے، لیکن گلگت کے کہیں آس پاس پارس سے بھی سامنا ہوگا۔ ایسے وقت تم دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر لینا کہ دل اینتھنی کی طرف مائل ہوتا ہے یا پارس پر مر مٹتا ہے۔ مس فرائے نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف اینتھنی کو دل دے چکی ہے، اب اس پر کسی پارس کا جادو نہیں چلے گا۔ وہ صحیح معنوں میں اینتھنی کی وفادار محبوبہ تھی، لیکن پارس کا جادو اس طرح چل گیا۔ اس رات ڈی کروسو نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے اندر سے اینتھنی کی محبت کو مٹا دیا اور پارس کی محبت اس کے ذہن پر نقش کر ڈالی۔ وہ کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم بنا کر گلگت پہنچا ہوا تھا۔ اس ٹیم میں پہاڑوں کی خطرناک بلندیوں پر چڑھنے والے دلیر جوان بھی تھے اور سیاحت کے بہانے آنے والے سپر ماسٹر کے جاسوس بھی۔ ایک ایسی عورت اور 3 مرد تھے جو عکس منتقل کرنے والے آلات ہینڈل کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ڈی کروسو پوری تیاریوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا عارضی قیام گلگت میں تھا، مگر آخری اور اہم منزل سیاچن گلیشیئر تھی۔ اس سیاچن گلیشیئر کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 15,000 سے 23,000 فٹ تک ہے۔ میں اپنی داستان کے پچھلے باب میں سیاچن کے متعلق کچھ لکھ چکا ہوں اور کچھ ابھی لکھ رہا ہوں، تاکہ پاکستانی قارئین کو اپنے ملک کے اس اہم مقام کے متعلق ضروری حقائق کا علم رہے۔ بھارت نے اپریل 1984 میں بڑی خاموشی اور رازداری سے سیاچن پر قبضہ کر لیا تھا اور پاکستان میں ماضی کی حکومت خواب غفلت میں رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو دیر ہو چکی تھی۔ پاک آرمی نے پہنچ کر وہاں بھارتی فوج کے قدم اکھاڑنے کی کوششیں کیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بھارتی فوج اس قدر بلند مقام پر مورچے بنائے ہوئے ہے کہ پاکستان آرمی کی زد سے دور رہتی ہے۔ وہاں کے مقامی سیالہ اور فاڈالہ پر بھارت کا قبضہ ہے۔ اس سے نیچے والی بلندی درہ جیانگ پر پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ پاکستان اور بھارت نے جہاں جہاں مورچے بنائے ہیں وہاں موسم کی شدت -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بے شمار اخبارات نے اور جنگی ماہرین نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے سیاچن میں دنیا کی سب سے مہنگی جنگ لڑی ہے۔ لڑائی نہ ہو تب بھی مورچے بنائے رکھنے کی صورت میں پاکستان کو وہاں سالانہ 1 سے 2 بلین روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ بھارت 3 سے 4 بلین روپے خرچ کرتا ہے۔ پھر بات صرف بڑھتے ہوئے دفاعی بجٹ کی نہیں ہے۔ جہاں موسم اتنا جان لیوا ہو کہ چلنا 2 بھر ہو جائے، وہاں فوجی جوان کیسے زندہ رہتے ہوں گے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ ان فوجیوں کو 4 قدم چل کر 1 آدھ منٹ کے لیے سانسیں درست کرنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے سپاہی پھیپھڑوں کی سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں خون اور سیال مادہ بھر جاتا ہے۔ نمونیا اور فریز بائٹ کی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ پھر سورج کی تیز شعاعیں آنکھوں اور جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ گویا دونوں ممالک مالی اور جانی نقصانات اٹھا رہے ہیں
और जीत किसी की नहीं हो रही। इसके बावजूद सियाचिन ऐसी अहमियत का हामिल है कि भारत वहां से ना वापस जाना चाहता है और ना पाकिस्तान उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने यह हिकमत अमली तब्दील की कि यह जंग भारत के लिए माली तौर पर तबाहकुन और नाकाबिले बर्दाश्त बना दी जाए। हमला करने से अखराजात बढ़ते हैं, इसलिए पाकिस्तान अब सिर्फ दिफा करता है, भारत को हमला करने के मौके देता है, लेकिन उसे स्याला और बेला फंडाला से 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देता। डी क्रूसो और उसकी टीम के अफराद इतनी बुलंदियों पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, और अगर वो जाते भी तो वापसी में उनकी लाशें उठाने वाला कोई ना होता। वो सिर्फ अक्स ट्रांसफ़र करने वाले आलात के भरोसे पर आए थे। अगर वो आलात पाकिस्तान और भारत के बुलंद मोर्चों तक पहुंचाकर छुपा दिए जाते तो डी क्रूसो किसी 4 दीवारी में आराम से बैठकर दोनों ममालिक के फौजियों की हिकमत अमली और दिफाई पोजीशन वगैरह को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकता था, और वो तमाम मनाजिर वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर सकता था। ऐसे ही वक्त ये मसला पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जहां मौसम की शिद्दत -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहां कौन ज्याला जाएगा और उस खुले इलाके में छुपकर वो मखसूस आलात दोनों ममालिक के फौजी मोर्चों में छुपा सकेगा? ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। सिर्फ टेलीपैथी के जरिए मुमकिन हो सकती थी। दोनों ममालिक की अपनी फ़ज़ाई फ़ौज के जवान होंगे जो हेलीकॉप्टर वगैरह के ज़रिए अपने अपने मुल्क की फ़ौज को रसद पहुंचाते होंगे। उन रसद पहुंचाने वाले चंद जवानों को टेलीपैथी के ज़ेरे असर लाया जा सकता था। वो फ़ौजी मामूल और ताबेदार बनने के बाद अपने मुल्क की फ़ौज के मोर्चों में इन आलात को छुपाकर और रसद पहुंचाकर वापस आ सकते थे। दोनों ममालिक के ऐसे फ़ौजी अड्डे जहां से सियाचिन रसद ले जाने वाले हेलीकॉप्टर प्रवास करते हैं, वहां के अड्डों के फ़ौजी जवानों और अफसरों की आवाज़ें सुनना और उनके दिमागों में पहुंचना कुछ ज़्यादा मुश्किल ना था। सुपरमास्टर के जासूस मर्दों और औरतों ने उन अफसरान से मुख्तलिफ क्लबों में दोस्ती की थी और डी क्रूसो को उनके अंदर पहुंचाया था। उनके दिमागों से पता चला कि जब सियाचिन में मौसम की शिद्दत कम होती है और -30 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचती, तब रसद पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर उधर जाने के लिए परवाज करते हैं। लिहाजा ऐसे वक्त का इंतज़ार करने के लिए डी क्रूसो ने गिलगित में क़याम किया था। फिर यह समझा था कि पारस वहां पहुंचेगा, क्योंकि शाराए रेशम से गुजरने के लिए गिलगित से सफ़र शुरू किया जाता है। ऐसे वक्त माइक हरारे ने उसके दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, मिस्टर डी क्रूसो, अपनी खैरियत बताओ और मसरूफियात के बारे में कुछ सुनाओ। वो अपने तमाम इंतज़ामात के मुतल्लिक बताने के बाद बोला, सियाचिन में मौसम की शिद्दत कम होने का इंतज़ार है, फिर यह कि यहाँ पारस को ढूंढ निकालना है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पारस इन शुमारी इलाका जात की तरफ नहीं आएगा। वो शितारा के साथ वाशिंगटन पहुंचने वाला है। वो सियाचिन की इतनी अहम मुहिम छोड़कर हमारे मुल्क में क्यों जा रहा है? माइक हरारे ने कहा, मुझ में और शितारा में ठन गई है। हमने उसकी दाई माँ पाशा और उसकी एक बहन पूजा को कैदी बनाकर रखा है। वो शितारा के साथ उन्हें रिहाई दिलाने आ रहा है। मिस्टर हरारे, वो शितारा का मामला है। क्या पारस मुसलमान होकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने देगा? उसने श्रीनगर के काली संगम में ये तमाम तफसीलात मालूम कर ली थीं कि हम किस तरह सियाचिन को अहमियत दे रहे हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जासूसी करके अहम फौजी राज मालूम करने वाले हैं। क्या इतनी अहम मालूमात हासिल करने के बाद पारस पाकिस्तान को छोड़कर चला जाएगा? डी क्रूसो, तुम सिर्फ पारस की बात ना करो। बाबा साहब के इदारे में टेलीपैथी जानने वाले और ना जानने वाले जियालों की कमी नहीं है। तुम्हारी तरफ पारस की जगह कोई दूसरा आएगा। डी क्रूसो ने कहा, फिर तो वो अली तैमूर होगा। हो सकता है। वैसे मैंने सानी और अली को काहिरा में पाया है। वो दोनों मेरी गिरफ्त में आते आते निकल गए। हो सकता है वो काहिरा से निकलकर पारस की जगह सियाचिन के मिशन पर आए। अली आएगा तो मेरा एक मंसूबा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो आशिक मिजाज नहीं है, और मैंने पारस जैसे आशिक मिजाज को फांसने के लिए एक नहायत ही हसीन और पुरकशिश लड़की को अपनी मामूला बनाया है और उसके जहन में पारस की मोहब्बत नक्श कर दी है। अगर मैं अली को उसके जहन में नक्श कर देता और वो उसकी तरफ माइल होती तो अली कभी उसे लिफ्ट ना देता। मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है अली ना आए, शायद सलमान, जे मॉर्गन, जेरी और थर्मॉल में से कोई आ जाए। ये कैसे मालूम किया जाए कि यहाँ कौन पहुँच रहा है या पहुँचने वाला है? माइक हरारे ने कहा, जेरी और थर्मॉल का ताल्लुक गॉड मदर ट्रेसा की बेटियों से है। उन्हें मालूम हो गया होगा कि इटली में गॉड मदर के बेटे वाइन लोइन ने अक्स मुंतकिल करने वाले आलात छुपा रखे थे। वो चोरी हो गए हैं। फरहाद और उसके बेटे बड़े ज़हीन हैं, बड़ी दूर तक पहुंचते हैं। वो ये समझ सकते हैं कि सियाचिन में जासूसी करने के लिए
ہم نے وہ عکس منتقل کرنے والے آلات چرائے ہیں، یعنی ہمارے یہ آلات ان سے چھپے نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم انہی آلات کے ذریعے سیاچن میں دونوں ممالک کے فوجی راز معلوم کریں گے۔ بے شک ان کے پاس بھی جوابی کارروائی کے لیے ایسے ہی آلات ہوں گے۔ تمہاری طرح وہ بھی 15,000 فٹ سے لے کر 23,000 فٹ کی بلندی تک بیمار ہونے یا بے موت مرنے نہیں جائیں گے۔ کسی چار دیواری میں آرام سے بیٹھ کر عکس منتقل کرنے والے آلات کے ذریعے تمام خفیہ معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ مائک ہرارے اس وقت ڈی کروسو کے اندر رہ کر بول رہا تھا۔ اسی وقت ٹیم کے ایک جاسوس نے آ کر کہا، مسٹر کروسو، باہر کی کچھ خبر ہے؟ اس شہر کے ایک بازار میں بھگدڑ شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔